اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عیسائیوں کا قافلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے نجران سے نکلا تھا، وہ مدینے کے قریب پہنچے تو شہر سے باہر ہی انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے لباس سفر اتار کے بہترین دوسرے دن جب تیار ہوئے صبح کے وقت تو انہوں نے تیاری کرنی شروع کی۔ تو مکمل تیاریوں کے ساتھ سب نے اپنے 70 آدمیوں نے اپنے نئے لباس نکالے، اور خصوصاً وہ جو عاقب سید تھے انہوں نے اپنے لباس شاہانہ قسم کے نکالے۔ اتنے بہترین لباس تھے وہ، اتنے شاہانہ لباس تھے جن کو مدینے والوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ گلوں میں اپنے انہوں نے سونے کی زنجیریں پہنی ہوئی تھی، اور یعنی کہ ایسے زیور تھے جو کہ اس زمانے کے بادشاہ وغیرہ پہنتے تھے، اور انگلیوں میں وہ انگوٹھی پہنی تھی کہ ان کے نگینے ایسے تھے کہ جب یہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان میں سے جو روشنی نکل رہی تھی وہ مدینے کی گلیوں کی دیواروں پر پڑ رہی تھی، اور مدینے والے ان کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ دنیا میں ایسے لباس بھی ہوتے ہیں، ایسی شان و شوکت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے نوکر بھی، اور انہوں نے جو عبائیں پہنی ہوئی تھی وہ زمین کے اوپر خط کھینچتی چلی جاتی تھیں۔ اس شان سے یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جناب رسالت مآب اس وقت میرے رسول اسی طرح بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا۔ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ دوسری طرف سے آئے کہ رسول کو سلام کریں، آپ نے پھر رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ جدھر پہلے بیٹھے ہوئے تو کوئی بات نہ کی، یہ تھوڑی دیر تو کھڑے رہے، پھر واپس اپنے بیٹھ کے اور انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی، اور انہوں نے ناقوس بجایا اور عبادت کرنی شروع کی۔ تو کچھ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ ہماری مسجد میں اللہ کے گھر میں یہ ایسی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں کرنے دو۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب رسول اللہ نے ان سے بات نہیں کی، یہ کچھ دیر اپنی عبادت کے بعد بیٹھے رہے، اس کے بعد یہ پھر چلے گئے، اور پھر جو مدینے والے تھے ان سے بہت متاثر تھے، وہ ان کے چاروں طرف کچھ خاص لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تمہارے شہر میں آئے ہیں اور ہم نے تو سنا تھا کہ یہ نبی بہت خلیق ہے، حلیم ہے، بہت بردبار ہے، بہت پیار سے بات کرتا ہے، اخلاق سے بات کرتا ہے۔ انہوں نے تو ہم سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہم کہاں سے آئے، انہوں نے ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ مسلمان تو پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ انہیں عزت کیوں نہیں دے رہے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ وہ لوگ اسی طرح مسجد نبوی میں آئے اور اسی طرح پھر بیٹھ گئے، اسی شان و شوکت کے ساتھ۔ وہی انہوں نے لباس پہنے، وہی انہوں نے گلوں میں چین اور ہاتھوں میں بڑے بڑے ہیرے کی انگوٹھیاں پہن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات نہیں کی۔ انہوں نے پھر یہی عیسائیوں نے شکوہ کیا تو انہوں نے کہا، علی کے پاس جاؤ۔ جب جناب علی کے پاس گئے تو میرے مولا مشکل کشا نے کہا کہ ہاں، میں تو ہوں ہی مشکل کشائی کرنے والا، تمہاری بھی مشکل کشائی کروں گا۔ تم ایسا کرو کہ یہ لباس اتارو اور سادہ لباس پہنو، اور سادہ لباس پہن کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ کے یہ لباس رسول اللہ کو اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے شاہانہ لباس اتارا، انگوٹھیاں وغیرہ اتاری، اور وہی اپنا سادہ لباس پہن کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سادے لباس میں، انگوٹھیاں اتار کے، گلے کی چین اتار کے، تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، ان کی تعظیم کی، آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، ان کی مزاج پرسی کی، ان کے وطن کے حالات دریافت کیے، سفر کے حالات دریافت کیے، محبت بھری باتیں کیں، اور بہت
آپ نے کہا کہ ان کے لیے کوئی شربت لایا جائے، یعنی ہر طریقے سے آپ نے ان کو عزت دی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا جلدی کیا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ وہاں مدینے سے باہر جو آپ نے خیمے لگائے ہوئے ہیں وہ آپ چھوڑیے، ہمارے پاس مدینے میں آئیں۔ ہم جیسے بھی ہیں، جس حیثیت کے بھی ہیں، آپ ہمارے مہمان بن کے رہیں۔ ابھی تو آپ کی سفر کی تکان بھی نہیں اتری ہوگی، آپ آرام کریں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ روز ان کو مہمان رکھا، کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کرو، سوالات کرو جو سوال کرنے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آدم کا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آدم کا باپ کوئی بھی نہیں تھا، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے پوچھا نوح کا باپ کون تھا، ابراہیم کا باپ کون تھا؟ آپ نے جواب دے دیا، یہ باتیں ہوتی رہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا اچھا بھی بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ آپ ان کو نبی سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو ان کا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا پروردگار عالم نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ماں ہے تو باپ بھی ضرور ہوگا آدم۔ آپ نے کہا کہ خداوند کریم نے فوراً یہ آیت اتاری ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من التراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم کی۔ آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور کہا کہ ہو جا تو ہو گئے۔ جب وہ اس پر قادر ہے، وہ میرا حنان اس پہ قادر ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے صرف ہو جا کہنے پہ پیدا کر دیتا ہے، تو جب ماں موجود ہو تو پھر پیدا نہیں کر سکتا۔ جب آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، جب آدم کو کیا تھا ماں کی باپ کی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جب مریم کے لیے مریم تمہاری ماں ہے اور حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، ماں کی ضرورت تھی تو وہ جس طرح چاہے تمام دنیا کو پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے ہٹ دھرمی اور ضد شروع ہو گئی۔ رسول اللہ نے بہت دلیلیں دیں، بہت بات کی، لیکن وہ کسی طریقے سے مان رہے تھے۔ خداوند کریم آپ کو خوش رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ آئندہ آڈیو میں خوش رہیں، آباد رہیں۔